آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور
خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہے۔ بے ساختہ مجھے مصر یاد آئے، ابھی شعراء ذوی الاحترام کلام پیش فرما رہے تھے۔ قبلہ عابد بھائی علامہ ریاض جرولی مرحوم خدا ان کی قبر کو نورانی کرے، بے پناہ شاعر تھے، ان کے لکھے ہوئے نوحے مقبول بارگاہ خاص و عام ہیں۔ اس موضوع پر ان کے 2 شعر ہیں، عجیب انداز سے کہتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام۔ اب بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زبان کا لطف اٹھائیں۔ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے،
خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بابا کے بولو۔ تو تاخیر ہو چکی ہے، وقت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ حالانکہ ہمارے روحانی برادران جو ہم سے کہیں زیادہ صاحب علم ہیں وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارا پڑھنا یہ عین مناسب نہیں ہے، البتہ موقع اصلاح ضرور ہے میرے لیے۔ تو میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے سے ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف ہو آگاہ ہے، بلکہ فقرہ بدل دوں، مجلسی قوم کا بچہ بچہ واقف ہو آگاہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی شے پسند ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ ترجمہ اہل زباں جانے، وہ بھی ترجمہ ظاہری، بہت احتیاط سے لفظیں صرف کر رہا ہوں، ترجمہ اہل زباں جانے، اہل لغت جانے، وہ بھی ترجمہ ظاہری۔ ترجمہ باطنی کیا ہے؟ یہ یا وہ جانے جس کے قلب نازنین پایت اتری، یا وہ جانے جو راسخون فی العلم کی منزل میں ہیں۔ ہم تو ترجمہ ظاہری پہ ہی اتفاق کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہے، مجھے دین پسند ہے۔ تمام عالم اسلام قرآن مجید کی تلاوت جب کرتا ہے تو اس آیت کو بھی جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، لطف لے لے کے پڑھتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو جب پسند کیا ہے تو اب یہ غور کرنا چاہیے پسند کا تعلق ہے کاہے سے؟ واہ واہ سبحان اللہ، پسند کا تعلق ہے کاہے سے؟ ان کا صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پسند کا تعلق کاہے سے ہے؟ ارے ایک زندہ شخص کو دیکھ لیجئے، ایک جنازے کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ ایک میت جا رہی تھی، انتقال کی خبر سن کے ہم پہنچ گئے ان کے گھر، ہم نے دیکھا گھر والے رونے پیٹنے میں لگے ہیں۔ ہم نے پوچھا مرحوم کا جنازہ کہاں ہے؟ حجرے کی طرف اشارہ کیا گیا، ہم دبے پیروں حجرے میں گئے، چادر ہٹا کے ہم نے کہا مرحوم سنیے، آپ کے گھر والے تو رونے پیٹنے میں لگے ہیں، آپ ہم سے بتا دیجئے جو آپ کو پسند ہو، کس بازار سے کفن لائیں، کتنا مہنگا کفن لائیں، کس قبرستان میں دفنائیں، کس سے نماز جنازہ پڑھائیں۔ ہم یہ پوچھ رہے تھے، آواز باہر نکلی، لوگ اندر داخل ہوئے، کچھ نے ادھر سے بازو پکڑا، کچھ نے ادھر سے بازو پکڑا، اشاروں میں کہا اسپتال پہنچاؤ۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دین فطرت ہے، انہیں اسپتال پہنچاؤ کیوں؟ کہ لگتا ہے انتقال کی خبر برداشت نہیں کر پائے، ان کے دماغ پر گہرا اثر ہو گیا ہے، انہیں اسپتال لے جاؤ کیوں؟ ارے ہم تو ان کی خواہش پوچھ رہے ہیں، ان کی پسند پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں اسپتال بھیجے دے رہے ہیں۔ ان کا صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا یہ مر گئے، یہ مر گئے تو یہ مرے، پسند تھوڑی مری۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی موت آتی کسے ہے؟ پسند کو آتی ہے۔ ان کا ہم سے نہ الجھیے، جس نے موت بھیجی ہے اس سے پوچھئے معبود بتا موت کسے آتی ہے؟ کہ قرآن پڑھ، تعویذ بنا کے گلے میں حمائل کرنے کو نہیں بھیجا،
فطرے کی داد چاہتا تھا اہل نظر سے، مگر کوئی بات نہیں، صلوات بھیج دے بابا آگے بات ہے، بس گزرنا چاہ رہا ہوں کہ تعویذ بنا کے گلے میں حمائل کرنے کے لیے نہیں بھیجا قرآن کو پڑھ، پتا چل جائے گا کہ موت کسے آتی ہے۔ اب میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو، ماشاءاللہ سارا مجمع بول رہا ہے، کلو نفس، کلو نفس، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آتی ہے نفس کو۔ آپ کہہ رہے ہیں مر گئی پسند، آئے 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 بھائی موت آتی ہے نفس کو، آپ کہہ رہے ہیں مر گئی پسند، یہ فلسفہ کیا ہے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، چونکہ ہر پسند کا محرک ہے نفس، نفس ہے تو پسند ہے، کیا کہنے اور نفس نہیں ہے تو پسند نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کے نفس کو موت آئی، لہذا پسند کیسی معلوم ہوا کہ پسند کی بنیاد ہے نفس۔ صاحب نفس ہوگا تو پسند ہوگی، صاحب نفس نہیں ہوگا تو پسند نہیں ہوگی۔ تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ آقا کے چاہنے والوں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بھائی کیا وہ نفس رکھتا ہے جو کہہ رہا ہے مجھے دین پسند؟ ابھی یہ سوال کیا تھا کہ عالم اسلام چیخ اٹھا، خبردار دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا، حیرت ہے نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دیں۔ صلوات بھیجیں بابا، ہمیں نکلنے کی دھمکی دے رہے، دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی وہ قادر مطلق، ہمیں محتاج، وہ نہیں، وہ قادر مطلق ہے، پسند کرنے کے لیے محتاج نفس ہم ہیں، مگر محتاج نفس وہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے یہ سوال آپ کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ ہم نے کہا آیا نہیں، آپ نے یہ سوال ڈالا۔ ہم نے کیسے ڈالا؟ ہم نے کہا یاد کیجئے، جب ہم نے کہا اللہ پنجتن سے محبت کرتا ہے تو آپ ہی نے سر کھجا کے کہا تھا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، تو پھر وہ دین کو پسند کر رہا ہے تو کیا نفس رکھتا ہے؟ یاد رکھیے گا، جس طرح دین کو پسند کرنے کے لیے وہ مجبور نفس نہیں، اسی طرح پنجتن سے محبت کرنے کے لیے مجبور دل نہیں۔ تو اب اللہ کو پسند ہے دین۔ لطف کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، کائنات بنا ڈالی اس نے، کونین کو خلق کر ڈالا۔ آقا کے چاہنے والوں دعائیں چاہتا ہوں، بس توجہ رکھیے گا، تمہید سے گزر چکا ہوں۔ کائنات بنا ڈالی قبلہ عابد بھائی، قبلہ آپ تو ماشاءاللہ مجاہد قوم ہیں، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو کارنامہ آپ نے اور اس علاقے کے لوگوں نے انجام دیا ہے بعنوان عزا، یہ اپنے آپ میں لائق تحسین ہے اور لائق مبارکباد ہے۔ تو خدا یوں ہی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب دین کو اس نے پسند کیا، کمال یہ ہے کہ اس بے نیاز کون و مکانے کونین کو خلق کر دیا، حسین سے حسین ترین شے بنا دی، مگر یہ نہ کہا یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، کہا بھی تو کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ تو یہ دین کیا ہے؟ کوئی شہر ہے، کوئی ملک ہے، کوئی سرحد ہے، کوئی علاقہ ہے، جنت کا کوئی ٹکڑا ہے کیا یہ جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ بے نیاز۔ ارے وہ حسن کی بنیاد پر کسی کو کیا پسند کرے گا جو یوسف جیسے حسین کا خالق ہو؟ ہائے 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 ہائے، نئی جملے کو اور آگے بڑھا کے عرض کروں، وہ حسن کی بنیاد پر کسی کو کیا پسند کرے گا جو علی اکبر جیسے حسین کا خالق ہو؟
قبلہ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند. تو یہ دین ہے کیا؟ کچھ تو ہے دین جسے بے نیاز کون و مکان پسند کر رہا ہے. اب پوچھیں کس سے؟ بتائے کون؟ گتھی سلجھائے کون؟ عالم اسلام نے کہا ایسے ایسے پوچھئے جس کی سم مانے. تو پھر وہ نام آپ ہی بتا دیجئے کون ہے جس کی سم مانیں گے. کا ایک ہی نام. کون سا نام؟ کا سرکار اجمیری خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ. ہم نے کہا آئیے چلتے ہیں، یہ ہے سرکار اجمیری. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا اے سرکار اجمیری، اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے دین پسند، ذرا بتائیے تو صحیح یہ دین ہے کیا؟ خواجہ صاحب نے ربائی کا مصرع پڑھا، دین است حسین. ہائے 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 ہائے. میری شہزادی جزاتی ہیں آپ لوگوں کو یار. خواجہ صاحب نے مسکرا کے ربائی کا ایک مصرع پڑھ دیا، دین است حسین، حسین ہے دین. تو اللہ پسند کرتا ہے دین کو. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین. ہاں 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 سبحان اللہ. اللہ پسند کرتا ہے دین کو. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین. اے عزادارو اپنے مقدر پر ناز کرے ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک. ان الدین عند اللہ الاسلام. خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ شرمایا نہ کیجئے نوجوان بھائیو، حق کی بات ہے، گواہی دیا کیجئے. یہ آوازیں محشر میں کام آئیں گی. یہ جو آپ بولتے ہیں اپنے آقا کا ذکر سن کے اور جو گریہ کرتے ہیں، یہ آوازیں محشر میں کام آئیں گی. یہ آوازیں فنا نہیں ہوں گی. اور ویسے بھی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تو وہ گواہ بن کے آتی ہے جو کونین کی ملکہ ہے. تو تکلف نہ کیا کیجئے گا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند. خواجہ صاحب نے کیا مصرع پڑھا؟ دین است حسین، حسین ہے دین، اسے پسند دین. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبلہ احتیاط سے جملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر لغت خواجہ اجمیری میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر لغت خواجہ میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ترجمہ یہی ہوگا اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ حسین. سبحان اللہ. اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ حسین. اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ حسین. مکہ صاحب ہم یہ نہ مانیں گے. خواجہ صاحب نے تو آپ والی کہہ دی، ہمیں کیا پتا خواجہ صاحب کس کے والے ہیں. بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں. صلوات بھیجیں بابا. نعرہ حیدری. دین است حسین. اب کس تیور کے مصرے کہیں ہیں؟ وارث سرکار معین الدین شاہ است حسین. اے فقیر صفت شاہوں، شاہ کوئی نہیں سوائے حسین کے. بادشاہ است حسین.
اے بھکاری بادشاہوں، بادشاہ کوئی نہیں سوائے حسین، دین حسین۔ ارے تم گلی گلی دین کی دکانیں کھولتے پھر رہے ہو، حسین دین۔ اب یہ شور دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین کانوں کے پردوں پر زخم ابھرنے لگے یہ سن سن کے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں۔ ارے دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے؟ خواجہ صاحب کہہ چکے ہیں دین پناہ حسین، دین حسین۔ جملے کی داد چاہتا ہوں اور عین حقیقت ہے، دین ہے حسین کی پناہ میں۔ اب یہ نہ کہو دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں، یہ کہو تمہارا ایمان خطرے میں۔ حسین جیسی پناہ گاہ کے ہوتے ہوئے کیا کہنے سوالی دین خطرے میں ہو، کیا بات ہے؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ سرداد نداد، ایسا امام دکھاؤ، ایسا بہادر دکھاؤ، ایسا مجاہد دکھاؤ، ایسا ہمتوں والا دکھاؤ۔ سرداد نداد، دست در دست یزید، اب پھر تو قیامت کر دی۔ واہ واہ، حقا کے بنائے۔ سمجھے خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پشتینی کافر ہو، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو، اس کلمے کی بنیاد ہے حسین۔ نعرہ حیدری۔ بات کو منزل کی طرف لا رہا ہوں، چونکہ مرحوم نہایت ہی عاشق حسین، اور ماشاءاللہ خدا نے بچے بھی ویسے ہی نیک اور عزادار عطا فرمائے، تو وکالت حقوق آل محمد، اس سے بڑا ایصال ثواب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ہم یہ سمجھے کہ داڑھی بڑی رکھیے تو اللہ پسند کرے گا ہمیں چہرہ، اور اللہ کہہ رہا ہے دین پسند ہے۔ اور خواجہ صاحب بھائی بلال میاں کہیں نہ مانیے، قبلہ مولانا علامہ عابد صاحب کہیں نہ مانیے، قبلہ مولانا فرمائیں نہ مانیے، جناب کہیں نہ مانیے، لیکن یہ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے۔ وہ کہا کہ ہاں ہم اگر دلیل کچھ ایسی ہونی چاہیے جسے سب مانے۔ اچھا، واہ واہ، واہ رے حسین کے دشمن، ارے کیا کسی کل جو اسے چین آئے کہ دلیل ایسی ہو جسے سب مانے، سب مان لیں گے، تم نہ مانو گے۔ بہت اچھا ہے۔ وہ کہا ہم کیوں نہ مانیں گے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ تم دلیلوں سے ماننے کے عادی نہیں ہو۔ ان کا اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانتے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، اس دلیل کی کیا دلیل ہے؟
کہ ہم دلیل سے نہیں مانتے. میاں اس دلیل کی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیلوں سے ماننے کے عادی ہوتے تو غدیر کے مولا کو نہ وہاں تو دلیل قرآن بھی ہے, بہت اچھا ہے, بہت دلیل حدیث بھی ہے, دلیل وجود معصوم بھی ہے, دلیل اصحاب بھی ہے, کہنے. اور بڑے بڑے اصحاب ہیں وہاں پر, بہت بڑے بڑے. تو دلیلوں سے نہیں مانو گے, لیکن یہ حق والوں کا شیوا نہیں کہ ان سے دلیل طلب کی جائے اور وہ دلیل نہ دے. تو ان کا صاحب کوئی ایسی دلیل لائیے جسے سب مانے. تو معبود تو ہی بتا یہ دین کیا ہے جسے تو پسند کرتا ہے. اللہ نے کہا صاحبان علم سے پوچھ. ہم نے علماء سے رابطہ کیا, لغات کے جاننے والوں سے پوچھا. مولا حسین کا واسطہ ہے, پل کے نہ جھپکیں, بالکل ٹک ٹکی لگائے رہیے گا میر کی زبان میں. علماء سے پوچھا, فاضل سے پوچھا, اللہ دین کو پسند کرتا ہے, یہ دین کیا ہے؟ تو لغات کے جاننے والوں نے کہا اصل میں دین کے معنی تو بہت سے ہیں, مگر قریب ترین معنی ہے مقصد. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. قریب ترین معنی ہے زندہ رہیے, سلامت رہیے. مقصد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد مان لیں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا اللہ کو اگر کوئی پسند ہے تو اس کو مقصد پسند ہے. اچھا رخ ہے, بہت اچھا. تو پروردگارہ تجھے مقصد پسند ہے؟ کہاں؟ تو یہ مقصد اتنا اہم کہاں ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز کہے مجھے پسند ہے. ہم کا سام مقصد کی اہمیت کو جاننا ہو تو دو جھگڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیجئے, لڑتے ہوئے نزاع ہو رہا ہو, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو گھور گھور کے یہی کہتے میاں جائیے جائیے, آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے. دین دین فطرت ہے آقا کے چاہنے والوں. بہت اچھا. میاں جائیے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے. عجیب لڑائی ہے, لڑائی ہے ان سے نشانے پا ہے مقصد. ارے کیا بات ہے, ارے بیچارے مقصد نے کیا بگاڑا, لڑائی ان سے لڑیے, یہ مقصد کو نشانہ کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ وہ کہا آپ سمجھے نہیں, یہی تو بات ہے, مقصد کی زندگی ہی تو ان کی زندگی ہے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مر بھی گئے مقصد زندہ رہا تو یہ زندہ رہیں گے, اور اگر یہ زندہ بھی رہے مقصد مر گیا. مولانا ہمیں بزرگوں نے جو چیزیں مجلسوں میں رائج کی ہیں, مقصد یزید کیا تھا؟ مسجدیں ویران ہو جائیں. مقصد یزید کیا تھا؟ توحید کا نام و نشان نہ رہ جائے. مقصد یزید کیا تھا؟ عقیدہ نبوت ختم ہو جائے. اگر مسجدیں ویران ہو گئی ہوں, عقیدہ نبوت ختم ہو گیا ہو, عقیدہ توحید ختم ہو گیا ہو, تو اس کا مطلب معاذ اللہ اس کا مقصد زندہ. لیکن اگر مسجدیں آباد ہوں, توحید پرست باقی ہوں, نبوت کا احترام کرنے والے زندہ ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا مقصد جیتا. واہ واہ سبحان اللہ, حسین کا مقصد جیتا. اب یہ کہ صاحب حسین کو موت کیوں نہیں آئی؟ عقل کے اندھو, جو مر کے بول نہیں پاتا اسے تو اس کا مقصد زندہ رکھتا ہے, اور جو نیزے پر بھی بول رہا. میں نے جملہ کہا ہے آقا کے چاہنے والوں, بات سمٹ رہی. مر کے جو بول نہ پائے اسے تو مقصد زندہ رکھے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جو پسے شہادت بھی نیزے سے بولے اس کی زندگی پر شک. کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اب دین ہے مقصد, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب مقصد بڑا اہم ہوتا ہے کہاں؟ تو معبود تجھے مقصد پسند ہے تو مقصد کے دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں. معبود کیا کرے گا؟
آواز دی اسی کے لیے تو بنائے منصب. مولا کے چاہنے والوں ورق دل پر لکھیے گا, ضرور لائق دعا قرار دیں گے. بزرگوں کی بات ہے جسے نقل کر رہا ہوں اپنے انداز میں, کہ انتظام کیا کیا. مقصد کے دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں. اللہ نے کہا اسی کے لیے بنائے منصب. کتنے؟ کہ 2. کون کون سے؟ کا ایک نبوت. بھئی یہی تو کمال ہے اس فرش عزا کا. دوسرے منصب کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں, آپ نے خود ہی دہرا دیا. امامت. الحمدللہ ہمارے یہاں امامت افتخار کا سبب ہے. تو کا ایک نبوت, ایک امامت. وارے میرے پروردگار, یہ کیسا انتظام. مقصد ایک, منصب 2. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اچھا ہے. ارے بھائی یہ خالی نبی بناتا, بہت اچھا ہے. یہ خالی امام بناتا. سبحان اللہ, سبحان یہ کیا کہ مقصد ایک ہوگا, منصب 2 ہوں گے. نبی بھی بنائے گا, امام بھی بنائے گا. سبب آواز قدرت آئی بات یہ, چونکہ ذمہ داریاں تھیں 2, لہذا منصب بنائے 2. کون کون سی ذمہ داریاں؟ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا, دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا. پہنچانے کے لیے بنائے نبی, بچانے کے لیے بنائے امام. پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق, بچانے کے لیے چاہیے تلوار. اسی لیے میں نے محمد کو دیا خلق, علی کو دی ذوالفقار. یا اللہم صلی اللہ بات سمٹ گئی آقا کے چاہنے والوں, جس کے لیے یہاں تک کہ زینے طے کیے, بس وہ معروضہ التماس دعا کے ساتھ. تو اب مقصد ایک, منصب, نبوت بھی, امامت بھی. نبوت کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. امامت کا کام کیا ہے؟ بچانا. یعنی نبوت ہو تو مقصد پہنچائے. قبلہ ابھی بھائی کیا کہنے, آپ کہہ رہا ہوں, نبوت ہو تو مقصد پہنچائے, امامت ہو تو مقصد بچائے. پتا چلا نبوت کے بنا مقصد پہنچ نہیں سکتا, امامت کے بنا مقصد بچ نہیں سکتا. تو پھر مجھے دنیا بتائے, جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے, بچانے کے لیے امامت چاہیے, تو پھر اس بی بی زینب کے پاس کون سا منصب تھا جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں دی, پہنچانا بھی ہے, بچانا. میری شہزادی جزا دیں آپ حضرات کو, کیا مجھ جیسے بے حیثیت کو نوازا آپ نے. اس بی بی کے پاس منصب کون سا ہے جسے ایک نہیں دونوں ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے, بہنا تمہیں بچانا بھی ہے. تو پھر یہ مہمانان گرامی جناب سید سجاد, آپ چوتھے امام کے مہمان ہیں, اس وقت فرش عزا پر بیٹھے. آپ بتائیں کیا بی بی کے پاس نبوت ہے؟ نہیں ہے. کیا بی بی کے پاس امامت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کہ صنف نساء کے لیے نہ نبوت کا منصب ہے نہ امامت کا. اگر ہوتا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نبی بھی ہوتی, امام بھی ہوتی. البتہ یہ عظمت زہرا کی بات ہے کہ منصب نبوت تو نہیں رکھتی,
مگر جزو نبوت ہیں. بہت اچھا ہے. منصب امامت تو نہیں رکھتی ام الائمہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. تو اب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے آقا کے چاہنے والوں دعائیں چاہتا ہوں، بچانے کے لیے امامت چاہیے. بی بی کے پاس نبوت ہے نہیں ہے، امامت ہے نہیں ہے. تو جب نہ نبوت ہے نہ امامت ہے تو بی بی مقصد کو پہنچائے گی کیسے، مقصد کو بچائے گی کیسے؟ اور یہ یاد رہے زینب انتخاب حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. انتخاب حسین انتخاب حسین ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا جیسے مجھے ملے، یہ ہے انتخاب حسین. سبحان اللہ. تو اگر چنا ہے تو پھر بی بی پہنچائے گی بھی اور بی بی بچائے گی بھی. جب یہ دونوں باتیں طے ہیں تو اب منصب تو ہے نہیں، پہنچائیں گی کیسے؟ منصب تو ہے نہیں، بچائیں گی کیسے؟ بس اسی بات پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. دست ادب جو ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے قبلہ، بات یہ ہے کہ مقصد پہنچانے کے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو، بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو. جیسے ہم اور آپ مثلا بی اے میں ہم اور آپ ساتھ ہی کلاس کر رہے ہیں، جو کتابیں آپ نے پڑھی وہی کتابیں ہم نے بھی پڑھی اور آپ سے زیادہ محنت سے پڑھا ہم نے. لیکن امتحان کے وقت ہم کسی ایسے امر میں الجھ گئے کہ ہم امتحان دے کے ڈگری نہ لے سکے اور آپ نے ڈگری حاصل کر لی. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھانے کی صلاحیت آپ ہی کے پاس ہے کیونکہ ڈگری آپ رکھتے ہیں؟ ارے بھائی ہم ڈگری نہیں رکھتے مگر پڑھا تو ہم نے بھی ہے، تو وہ کتابیں پڑھانے کی صلاحیت تو ہم بھی رکھتے ہیں نا. ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب ہو یا صلاحیت منصب ہو، نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو، امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو. ممکن ہے کوئی کہے قرآن سے دلیل دیجئے. سورہ لقمان تو پڑھا ہوگا. جناب لقمان کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے. کون تھے؟ کہ لقمان کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے حکیم. لقمان مولا کے چاہنے والوں، لقمان حکیم. اس کا مطلب نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، حکیم تھے. ایک دن فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، لقمان بیٹھے ہوئے سلام کیا. ہاں کہو کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کی جانب سے آیا ہوں. کہ کس لیے؟ کہ اللہ نے آپ کے پاس نبوت بھیجی ہے. اللہ نے آپ کے پاس نبوت بھیجی ہے، چاہے قبول کریں چاہے لوٹا دیں. چونکہ لقمان حکیم تھے، حکمت بھری گفتگو کی. کہ بھائی سنو، اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری یہ حیثیت نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں، اور اگر میری مرضی پوچھی ہے تو میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ نبوت کو سنبھالوں. اگر سارا مجمع بول دیتا تو میرا بھی دل رہ جاتا. بھئی اگر اس کا حکم ہے تو میں اس لائق نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں، یہ حیثیت نہیں. اور اگر میری مرضی پوچھی ہے تو میں خود کو ایسا سمجھتا نہیں کہ اسے سنبھالوں. میں کہوں گا لقمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے یہ مسند نبوت بچھی ہے، آفر بھی آئیے بیٹھ جائیے، آئیے آئیے بیٹھ جائیے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسند نبوت بچھی ہے، بیٹھ جائیے.
وہ کہا نہیں یہ نبوت کا کی مسند ہے، اس پر ہم نہ بیٹھیں گے۔ مجھے حیرت اسی بات پر تو ہے، لقمان کا ایسا حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ اب بات لبوں تک آ جایا کیجئے، کبھی تقاضا نہ کیا کیجئے کہ اسے روک لیں۔ لقمان کا ایسا حکیم بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو ان کے پاس قبلہ نبوت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو ایسا عمل کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، جن کے پاس منصب تو نہیں ہوتا، صلاحیت ہوتی ہے۔ اب زینب کبریٰ کو پہنچانے کے لیے یا نبوت چاہیے یا صلاحیت چاہیے، بچانے کے لیے یا امامت چاہیے یا صلاحیت چاہیے، تو اب پہنچانے کے لیے نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت نبوت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا۔ سارے مجمع کی دعائیں چاہتا تھا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ مدثر زینب ہے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا، یعنی صلاحیت نبوت ملی ماں کی طرف سے۔ اب یہ کہ بچانے کے لیے صلاحیت امامت کہاں سے آئے؟ اب سمجھے نام ہی کیوں رکھا زینب اپنے باپ کی زینہ۔ پہنچانے کے لیے صلاحیت نبوت چاہیے تھی، ماں کی طرف سے ملی۔ بچانے کے لیے صلاحیت امامت چاہیے تھی، ماں کی باپ کی طرف سے ملی۔ اس کا مطلب زینب اس میزان اعتدال کو کہتے ہیں، زینب اس میزان اعتدال کو کہتے ہیں جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت ہو، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت ہو۔ اب آپ سمجھے، اگر سید سجاد زینب کبریٰ سے مشورہ کریں تو بھتیجا پھوپھی سے مشورہ نہیں کر رہا ہے، امامت صلاحیت سے مشورہ۔ بولیے آقا کے چاہنے والوں کیا عرض کریں؟ یہ امامت ہے جو صلاحیت سے مشورہ لے رہی ہے۔ اب بی بی کے پاس دونوں صلاحیت ہیں، 3 سے 4 منٹ میں بات تمام۔ بی بی کے پاس دونوں صلاحیت ہیں، صلاحیت نبوت بھی، صلاحیت امامت بھی۔ خلق یہ نبوت کی صلاحیتوں میں ہے، شجاعت یہ امامت کی صلاحیتوں میں ہے، حالانکہ سب نور ایک ہی ہیں، جو صلاحیت ادھر وہ ادھر، مگر عرف عام میں۔ تو زینب پہنچائیں گی اخلاق، بچائیں گی دنیا کے ویر ساونت بہادر، رن میں اتر کے تلوار چلاتے ہیں، تب جا کے کسی شے کو بچا پاتے ہیں۔ مگر زینب اس صلاحیت والی بی بی کا نام ہے جو تلوار نہ چلائے گی، خطبے کو ذوالفقار بنائے گی۔ آواز دی بدن سے اتر
اترے ہوئے سر اور کٹی ہوئی گردنیں تو سب دیکھتے ہیں. تم میرے بھائی کے دشمن ہو, تمہیں تو ایسا ماروں گی کہ مر بھی جاؤ گے, بدن پر سر بھی رکھا رہے گا. جو زندہ دونوں صلاحیتیں. اب دونوں صلاحیتیں دلیل کیا ہے؟ بس صرف ایک دلیل دیکھیے, جہاں منصب یا صلاحیت ہو, غور سے سنیے گا, جہاں منصب یا صلاحیت ہو وہاں مجبوری نہیں ہوتی, اختیار ہوتا ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. جہاں منصب یا صلاحیت منصب ہو وہاں مجبوری نہیں ہوتی, اختیار ہوتا ہے. ان کا صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہاں اختیار ہوتا ہے, تو پھر کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں جو ہوا وہ صبر ہوا, اور صبر اختیار کے اعلیٰ درجے کا نام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. صبر اختیار کا سر ہے. قبلہ فقرہ سے بہت اچھا ہے. صبر اختیار کا سر ہے. اچھا, دلیل یہ ہے, یہ جو فرات پر پہرا بٹھائے ہوئے ہو تو تم نے مجبور جانا ہے نا. ابھی ایک شہزادی ننھے ننھے ہاتھوں سے عالم میں مشکیزے کو باندھے گی, اور اس کا چچا نکلے گا, اور وہ اس حال میں کہ نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر, گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا, رکابوں پر زور دے کے ذرا سا پشت فرس سے بلند دیکھے گا. بہت اچھا ہے. ہائے 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 ہائے, کیسا محسوس کیا؟ بازوؤں کی مچھلیاں جاگی یا نہیں جاگی؟ تمہیں صرف دیکھے گا, دیکھتے دیکھتے پھر تم نظر نہ آؤ گے. سبحان اللہ. دیکھتے دیکھتے نظر نہ آؤ گے, اور وہ فرات پہ جائے گا. اسی پہ بڑا غرور تھا تمہیں, کہتے تھے یہ تمہارا ہے, ہمیں مجبور جانا تھا. یہ لو, یہ لو, یہ کیا ہے؟ اختیار. یہ کیا ہے؟ یہ اختیار. اب اختیار کا اعلیٰ درجہ ہے سب. یہ لو, چھین کے بتایا, ہم پیاسے بھی ہیں تو اس کے لیے. اور تم نے ہمارا اختیار دیکھ لیا, نہ تیر چلایا نہ تلوار چلائی. دیکھیں پل کے نہ جھپکے, ایک منظر ہے. یہ چلا شیر, وہ پہرے دار, وہ سجی ہوئی فوجیں, وہ تیر انداز, وہ نیزہ باز, وہ شمشیر زن, سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کھڑے ہیں. یہ اکیلا جرار, 32 برس کا حیدر کرار. لشکر حسینی کا علم بردار گھوڑے پر سوار ہوا, گھوڑے کو ایڑ کیا لگائی کہ رہوار تخت سلیمان کی رفتار سے تیز ہوا, اور نہ تیر پھینکا نہ تلوار چلائی نہ نیزہ. دیکھا شامیوں, صرف دیکھا. عباس نے تمہیں دیکھا اور تم بھاگے, اور شام کے روبا ہو. اب حسین کا اصغر تم پہ ہنسے نہ تو کیا کرے؟
یا اللہ۔ اختیار، وہاں اختیار ہوتا ہے۔ اب بی بی کے پاس صلاحیتیں ہیں تو اختیار بھی ہونا چاہیے، مگر رسن بستہ بی بی کا اختیار کیسے ظاہر ہو؟ بازار کوفہ، ٹھساوم مجمع، کساوم مجمع، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تماشائی جو بے ردا آیتوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ ابن زیاد مرہون نے گستاخانہ کلمے کہے، امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لایا۔ قبلہ جملے کی داد چاہتا۔ زینب کبریٰ نے کہا یا ابن مرجانہ، ہم مرجانہ کے بیٹے، کیا کہتا ہے؟ بازار کا شور، اللہ اکبر استغفر اللہ، کن کن حالات سے گزرے ہیں آل محمد۔ علی کی شیر دل بیٹی بولی، للکار کے بولی، ہم مرجانہ کے بیٹے، ذرا ان بازاریوں سے کہے اپنی زبانوں پر تالے ڈال لیں، علی کی بیٹی بولے گی۔ اب چاہتا ہوں میں آپ سے داد، بات اختیار کی ہو رہی ہے۔ ہم مرجانہ کے بیٹے ان بازاریوں سے کہے کہ اپنی زبانوں پر تالے ڈالیں، علی کی بیٹی بولے گی۔ کچھ غور کیا آقا کے جانب پر؟ ہم مرجانہ کے پسر ان سے کہے یہ اپنی زبانیں بند کریں، میں بولوں گی۔ کچھ غور کیا؟ علی کی بیٹی اجازت نہیں مانگ رہی ہے، حکم دے رہی ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ۔ ملعون نے اشارہ کیا، بازار کا شور گہری خاموشی میں تبدیل ہوا۔ گہری خاموشی میں کچھ اونٹ بھی تھے جن کے گلوں میں گھنٹیاں بدھی تھیں، جب وہ گردنوں کو ہلاتے تھے تو گھنٹیوں کی آواز محیط بازار ہوتی تھی۔ علی کی بیٹی نے کہا ہم مرجانہ کے پسر، ذرا ان اونٹوں سے کہے اپنی گردنوں کو ساکت کر لیں۔ ابن زیاد ملعون ہاتھوں کو مل کے کہنے لگا مگر اے علی کی بیٹی، یہ میرے بس میں کہاں، یہ میرے بس میں کہاں، یہ میرے بس میں کہاں۔ علی کی بیٹی نے کہا تم مرجانہ کے بیٹے اپنی حیثیت کو پہچان، جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار۔ اور اب جو اشارہ کیا تو جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی وہیں پر ساکت ہو گئی۔ یہ حیوانوں پر حکم چلانا اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں زینب۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مسافر نینوا کبھی یہ ذمہ داری نہ سونپتے۔ یا علی، آپ کی بیٹی ہے زینب، ہمیں معلوم ہے بندے ہاتھوں سے کوفہ الٹ دے گی، مگر ایک قیدیوں کو آزاد کرانے والے علی، کاش کے بیٹیوں کے ہاتھوں کی رسم کھول دو۔ خدا نہ کرے جس علاقے میں آپ صاحب منصب رہے ہوں وہاں کبھی ایسے حال میں جانا پڑے کہ لوگوں سے نظریں نہ ملا پائیں۔ ارے جس کوفے میں شہزادی بن کے رہی علی کی بیٹی،
آج اسی کوفے میں منادی ہو رہی ہے، ارے قیدیوں پر پتھر برساؤ۔ جیسے فضائل میں خوش ہوئے، مصائب میں بھی تڑپ کے رو لیجیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ رو لیجیے گا۔ میں مرحوم کے بیٹوں کو کیا تعزیت پیش کروں، وہ ان کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ باپ جہاں چاہتا تھا وہیں دفنایا بیٹوں نے، اور بے کفن بھی نہیں، کفن پہنا کے دفنایا۔ انتقال کے کئی دن کے بعد دفنایا کہ جنازے کو زیادہ دیر روکنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ارے کہاں چلے گئے تھے قانون کربلا میں؟ ہائے زہرا کا لال، ہائے سید سجاد۔ آپ تو بہت روتے ہیں، بہت تڑپتے ہیں۔ قبلہ حامد بھائی، آپ بھی مجلس پڑھتے ہیں، مولانا صاحب بھی، آپ سب یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصائب پڑھتے وقت بعض مرحلے ایسے آتے ہیں کہ پڑھنے والا ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ آئے اسے کہتا ہے اسے لے آؤ، بی بی سکینہ کو لے کے چلے ظالم۔ بی بی کا عالم یہ ہے، کبھی ننھے ننھے بالوں سے چہرے کو چھپاتی ہے، کبھی جلے ہوئے کرتے کا دامن صحیح کرتی ہے۔ سہمی بھی آگے بڑھی، مرحوم نے کہا اسی کو حسین بہت چاہتے تھے، کہاں کہ اس کی سزا یہ ہے اسے تنہا ایک اونٹ پر بٹھا دو۔ سوگوارو اگر محسوس کر سکے ہوں بے کجاوہ اونٹ پر کسی بچی کو تنہا بٹھانا، ظالموں نے کہا ایسا نہ کریے، سنبھل نہ پائے گی۔ ملعون کہتا ہے رسیاں لاؤ۔ رسیاں لائی گئی، سکینہ کے دونوں ہاتھوں میں رسن، دونوں پیروں میں رسن، اونٹ کی برہنہ پشت پا سکینہ کو منہ کے بل لٹا کے رسیوں کو اونٹ کے پیروں میں باندھا۔ اب جو اونٹ چلا، سکینہ کا سینہ، اونٹ کی پوچھ، ارے کوئی فریاد کا سننے والا نہیں۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه والشايعات وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسین علیہ السلام۔ آقا کے چاہنے والوں، ابھی ہمارے
چھوٹے بھائی میسم عباس کاظمی صاحب نوحہ پیش فرمائیں گے بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ اس میں بھی ضرور شریک ہوں اور مصاب ہوں. گزارش سورۃ فاتحہ و سورۃ قل هو اللہ جناب مرحوم سید حسن اجتبیٰ صاحب ابن غلام مصطفیٰ صاحب، سید حسن اجتبیٰ صاحب ابن غلام مصطفیٰ صاحب. Hello.